عمران خان 2 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ اگر عمران خان ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں یا باہر آ جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کہ اصل میں ان کی پاپولیرٹی کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جیل بھی ڈال دیں تو میں یہیں رہوں گا، میں اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، وہ یہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ ایز کمپیئر ٹو دیٹ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے قدآور سیاستدان جب ان کے اوپر برا ٹائم آتا ہے وہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں، جب دوبارہ بات چیت ہو جاتی ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ تو اگر عمران خان اپنے سٹانس سے ہٹتے ہیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ آف پی ٹی آئی۔ اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں تو عدالتیں کسی نہ کسی کی وجہ سے کمزور ہی دکھائی دی ہیں ہمیشہ۔ ہماری جوڈیشری نے کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیا، وہ کبھی کسی کے ہاتھ میں، کبھی نواز شریف نے اٹیک کر دیا تو وہ کوئٹہ بینچ کا جو حال ہوا تھا وہ آپ کو یاد ہے، ابھی جی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں فضل الرحمان نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کر دی وہ بھی آپ کو یاد ہے، بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے کتنا اپنے آپ کو سیف طریقے سے نکالا، بس ٹائم پورا کیا، الیکشن نہیں کرا سکے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جوڈیشری کو اپنی انٹروسپیکشن خود کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنی جلدی ڈر کیوں جاتے ہیں۔ ویلکم سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بغاؤ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان سے انتہائی ممتاز جرنلسٹ مس سنیرا حسن۔ مس سنیرا، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ تھینک یو۔ میڈم بتائیے گا، آج کل پاکستان کی سیاست میں قد کی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی قد کی، اور یہ قد میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے بہت سے جرنلسٹ کی طرف سے کہ یہ قد اب گھٹ چکا ہے، اب یہ قد کم ہو گیا ہے جو قد 2017-18 میں بہت زیادہ تھا۔ کیا کہیں گی کہ نواز شریف صاحب کا سیاسی قد کم ہوا ہے یا پھر ان کی سیاست پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ ویل کمر زیادہ تو بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہو جائے گی، میں اس کو اینالائز کرنا چاہوں گی کہ میاں نواز شریف نے اپنی پالیٹکس سٹارٹ کی تھی جب وہ وزیر اعلیٰ تو نہیں تھے، وزیر خزانہ تھے پنجاب کے، اور بڑے کلوز تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے۔ اس کے بعد بے تحاشا ایسے موقع آئے کہ کبھی وہ گورنمنٹ میں ہیں، کبھی وہ گورنمنٹ میں نہیں ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں، کبھی نہیں ہیں۔ جب تک تو صرف محترمہ بے نظیر بھٹو موجود تھیں تب تک ان کی واحد جو کانفلکٹنگ ایک ایروگنس تھی وہ صرف پیپلز پارٹی پہ محیط تھی، صرف اس تک جاتی تھی۔ جب محترمہ کی شہادت ہوئی اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا، اس کے بعد بقول ان کے وہ نظریاتی ہو گئے تھے، تو پھر وہ ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب ڈیموکریٹک فورسز تب تک تو ان کے لیے قابل قبول تھیں جب تک وہ ون پیج پہ تھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، انہیں سپورٹ کر رہی تھیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی تھیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پاناما پیپرز کی وجہ سے جو کچھ ہوا، اور پھر ایک دم سے انہوں نے کہا اب میں مزید نظریاتی ہو گیا ہوں اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سامنے آیا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، یہاں تک تو بار بار لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ایک پبلک فگر پہ اور اس کو موقع دیتے ہیں کہ ایز لانگ ایز یو آر ٹاکنگ فار دا پیپل یو آر ایکسیپٹیبل فار اس۔ لیکن اس کے بعد 2022 آنورڈز جس طریقے سے انہوں نے، ان کی بیٹی نے خاموشی اختیار کی، جس طریقے سے ان کو اسٹیٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا واپس آنے کے لیے، اور آج تک جو حسن اور حسین بری ہوئے ہیں 7 سال ایبسکانڈر ہونے کے بعد، اس کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ شاید جو سیاسی اننگز تھی میاں نواز شریف کی وہ فائنلی اٹس اوور، اور وہ اس لیے اوور ہو گئی ہے کیونکہ ان کی فیملی کے اتنے فیسز ہیں جو کہ رہنا چاہتے ہیں فور فرنٹ پہ، سیاست میں رہنا چاہتے ہیں، جس میں اب سر فہرست ان کی اپنی بیٹی تھیں، تو ہی ہیڈ ٹو میک اے چوائس کہ یا تو وہ اس چیز کو کنٹیسٹ کریں کہ وہ الیکشن ہارے نہیں ہیں، اور اگر وہ یہ مان گئے ہیں کہ الیکشن وہ ہارے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کی بیٹی کو آگے لایا جا رہا ہے اور اس کو ان کا ایک جانشین قرار دیا جا رہا ہے، تو چلے اس کو کہتے ہیں ناٹ اے بیڈ ٹریڈ آف۔ تو یہ انہوں نے ٹریڈ آف کیا ہے، لیکن ناٹ ود دا پیپل آف پاکستان، ود دا اسٹیبلشمنٹ، ود دا اسٹیٹس کو۔ اور اس کو اگر کوئی قد بڑھنا کہتا ہے تو وہ اس کی انٹرپریٹیشن الگ ہوگی، اگر کوئی اس کو قد کا گھٹنا کہتا ہے تو اس کی اپنی ہوگی، لیکن اصل میں مسلم لیگ نون مجھے بالکل ایروڈ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مریم آنورڈز کوئی اگر الیکشن ہوں گے یا کوئی ایسا سینیریو ہوگا جس میں لوگ انوالو ہوں گے، مجھے نظر نہیں آتا کہ آگے کبھی بھی میاں نواز شریف خود یا کوئی اور اس دفعہ کے بعد نون لیگ کی طرف سے سینٹر میں گورنمنٹ بنا سکے۔ میڈم مجھے یہ سمجھا دیجیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے فیورٹ ہیں، اور وہ ان کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اپنے بندے ہیں،
تو ان دونوں بھائیوں کی سیاست میں بھی فرق آپ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف صاحب قابل قبول نہیں تھے اور شہباز شریف صاحب قابل قبول ہیں، یا وہ گزارا کر پائیں گے؟ ویل میرے خیال ہے اس سے زیادہ ریلیونٹ بات یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان ڈائنیسٹک پالیٹکس پہ چلتا ہے، تو اگر ایک کی لڑائی ہو جائے تو دوسرا اویلیبل ہونا چاہیے ٹو ٹیک ہز اور ہر اسپاٹ۔ اگر اس پہ دیکھیں تو اس پہ تو پوری صرف دو جماعتیں اترتی ہیں جن کے پاس اپنی فیملی کے ایسے فگرز موجود ہیں کہ اگر ایک کی لڑائی ہو جائے تو دوسرا جا کے کہتا ہے کہ ان کو چھوڑے، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اور سول ملٹری بیلنس پاکستان کا ایک ایسے مقام پہ آ چکا ہے جہاں پہ سول سپیس بہت کم ہے، اور وہ سول سپیس خود پولیٹیشنز نے چھوڑی ہے۔ میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی سپیس چھوڑتے ہیں تو پھر اس کو کوئی اور فل کرتا ہے۔ اور دوسرا جو ڈائنامکس بن گئے ہیں اس وقت جیو پالیٹکس کے، اس کی وجہ سے آپ ملٹری ایلیمنٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، اور اس کا آؤٹ کم یہ ہو رہا ہے کہ سول سپیس میں صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جو کہ سول سپیس کے لیے ڈیبیٹ نہ کرتے ہوں، جو صرف ایگری کرتے ہوں، تو ظاہر ہے اٹس اے ون ون سچویشن فار دا اسٹیبلشمنٹ۔ تو اس لیے میں اس میں جو قصوروار ہے وہ ہمیشہ سول سپیس کو قرار دیتی ہوں کہ انہوں نے بار بار اپنے بیانیے بدلے، بار بار لوگوں سے ڈسکنیکٹ کیا، ووٹر کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی، اور اس کے بعد جو مینڈیٹ ملا اس مینڈیٹ کی بھی دھجیاں اڑا دی انہوں نے۔ تو اس لیے آئی تھنک اٹس اے میٹر آف کہ اگر نواز شریف نہیں تو چلیں شہباز شریف، کل کو اگر شہباز شریف نہیں ہوں گے تو شاید مریم نواز موجود ہوں گی، مریم بھی نہیں ہوں گی تو شاید حمزہ ہوں گے۔ تو ان کے پاس اتنے لوگ ہیں، ڈائنیسٹی کا یہی تو فائدہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاور میں رہ سکتے ہیں۔ جی اچھا، مجھے یہ سمجھا دیں کہ مریم نواز شریف کہتے رہی اور بہت وائرل بھی ان کی باتیں ہوئی کہ میں میڈیا مینج کر رہی ہوں، مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ونگ بھی انہوں نے مینج کیا، اب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو سائڈ پہ رکھ کے یہ بھی دیکھیں کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مریم نواز شریف از شی از کیپیبل ٹو ڈیلیور؟ میرے خیال ہے ڈی فیکٹو پرائم منسٹر شاید ابھی بھی میاں نواز شریف ہوں، وہ انہیں گائیڈ کر رہے ہوں گے، یقیناً کر رہے ہوں گے۔ شہباز شریف بھی پوری سپورٹ دے رہے ہوں گے۔ تو اگر اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھیں کہ ان کو اتنے دو ہیوی ویٹ فیملی کے لوگ، اور جو کہ پریویس ہمارے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، نٹی گریٹی آف دا کنٹری، پنجاب، فیڈریشن، سینٹر سب جانتے ہیں، ان کی سپورٹ سے تو کوئی بھی چل جائے گا۔ مطلب آپ اور میں بھی بیٹھ جائیں اور ہمیں بھی اتنی سپورٹ حاصل ہو تو شاید ہم بھی چلا لیں گے صوبہ۔ تو اس لیے وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس۔ مطلب میں یہ کہہ بھی دوں اگر کہ مریم نواز اسے نہیں چلا پائیں گی تو وہ غلط سٹیٹمنٹ ثابت ہو جائے گی، کیونکہ ان کو مینج کرنے کے لیے ان کی بیک اینڈ پہ ان کے پاس بہت سپورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ سمجھا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جس طرح سے پاکستانی سیاست میں مداخلت ہے، ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ عمران خان تو جیل میں جاتے ساتھ ہی مان جائیں گے، اور بہت سے ان کے سیاسی مخالفین کا بھی یہی خیال تھا کہ جب یہ جیل میں جائے گا تو بہت سی آفرز ایکسیپٹ کرے گا، این آر او لے گا اور سیاست سے نکل جائیں گے۔ تو عمران خان ابھی بھی پاکستان سیاست میں ہیں، ابھی تک این آر او یا کوئی ڈیل سامنے نہیں آئی۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اختلافات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا عمران خان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک جنگ تھی، یہ طول پکڑ چکی ہے اور عمران خان اپنے موقف پر کھڑے ہیں؟ عمران خان 2 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ اگر عمران خان ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں یا باہر آ جاتے ہیں، تو آپ کے خیال میں پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ پبلک تو کھڑی اسی وجہ سے ہے کہ وہ کھڑے ہیں کہ وہ اپنے سٹانس کی وجہ سے پاپولر ہیں۔ لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ اصل میں ان کی پاپولیرٹی کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جیل بھی ڈال دیں تو میں یہیں رہوں گا، میں اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ وہ یہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ ایز کمپیئر ٹو دیٹ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے قدآور سیاستدان جب ان کے اوپر برا ٹائم آتا ہے وہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں، جب دوبارہ بات چیت ہو جاتی ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ تو اگر عمران خان اپنے سٹانس سے ہٹتے ہیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ آف پی ٹی آئی، کیونکہ عمران خان کو اگر بیچ میں سے نکال دیں تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس وقت ان کا کتنا لیڈرشپ کرائسس چل رہا ہے۔ سو اگر اپنی پالیٹکس کو کنٹینیو رکھنا ہے فار گڈ اور فار بیڈ، تو عمران خان کے پاس اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جو کہتے رہے ہیں اس پہ ڈٹے رہیں۔ تو اگر اس پہ ڈٹے رہے تو کیا پاکستان کی سیاست میں عمران خان کی واپسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عوامی مقبولیت تو ہم نے دیکھ لیا کہ 8 فروری کو جو کچھ ہوا،
تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، نہیں ہاتھ ملاتے، تو ان کی واپسی کے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آثار ہیں؟ دیکھیں، ہاتھ تو دونوں کو ملانا پڑے گا آپس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فار ایور اتنی بڑی رفٹ ہمارے جیسے ملک میں، جو ہمارا جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے اور جو ہمارا اس وقت ریجن میں سٹیٹس ہے، ہم یہاں پر اتنا زیادہ رفٹ افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہ سب جانتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ وہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. لیکن 2 قدم 4 قدم دونوں پارٹیز کو پیچھے جانا پڑے گا اگر دونوں ملک کے لیے سوچیں گی تو. اور اگر نہیں سوچیں گی، پرسنل رائیولریز کو لے کے چلنا ہے، پرسنل رفٹ کو لے کے چلنا ہے. دیکھیں، میں ایک چیز یہاں بہت واضح کر دوں. آپ پاکستان جیسے ملک میں یہ نہ سمجھیں کہ ساری کاز صرف اس ملک کے لیے ہو رہی ہے. عمران خان کے بھی پرسنل گرجز ہیں، ان کو بھی افسوس ہے کہ ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا کے کہیں اور رکھ دیا گیا. تو ان دا فرسٹ پلیس تو عمران خان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان میں سول ملٹری بیلنس کے ساتھ ہی سیاست ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی انلیس کہ کوئی معجزہ ہو جائے. تو یہ اگر وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ صرف عوامی سپورٹ کے ذریعے سے کسی دن باہر نکلیں گے اور اس ملک کے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، تو میں آپ کو ریالٹی بیسڈ جواب یہ دے رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہو پائے گا. ہاں، اگر میں نے بہت سے ویورز اپنی طرف اٹریکٹ کرنے ہوں اور میں نے بہت لوگوں کی سپورٹ کے واہ واہ کیا بات کر دی یہ کرنا ہو، تو میں کہہ دوں گی کہ ہاں جی، ڈٹے رہیں، کسی نہ کسی دن آپ باہر آئیں گے اور آپ ہی وزیر اعظم بنیں گے. تو ریالٹیز آر ڈفرینٹ. سینٹیمنٹس کو سائڈ پہ رکھ کے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اگر عمران خان ہاتھ ملا لیتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں اور ان کے معاملات جو ہے وہ ٹیبل ٹاک پہ ڈسکس ہو جاتے ہیں، تو پھر عمران خان ہی چوائس بچتے ہیں؟ دیکھیے، چوائس کیا ہے اور آپ کے پاس آج تک کی 76 سالہ ہسٹری میں آپ کے پاس یا تو ضیاء کے دور کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی شکل میں سو کال ڈیموکریٹس کی شکل میں پیپلز پارٹی آئی، اور تیسری قوت یہ پی ٹی آئی. اور تو کوئی ہے ہی نہیں نا، باقی تو سب چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس ہیں جو بیچ میں شامل کیے جاتے ہیں. تو چوائس تو اور کوئی نہیں ہے، چوائس تو صرف یہی ہے. تو یہ جو گورنمنٹ اس وقت کھڑی ہے، یہ بڑی کمزور فوٹنگز پہ کھڑی ہے. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یا تو یہ فار گڈ اور فار بیڈ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر دیں لوگوں کو، ملک کی صورتحال چینج کر کے رکھ دیں، تو لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے. لیکن اگر یہ ڈیلیور بھی نہیں کرتے اور یہ دونوں مل کے اسی طرح کی 16 ماہ کی گورننس کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس طرح ملک نہیں چلے گا. سو یہ بڑی ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان میں، اور وریسم ہیں، پریشان کن ہیں کہ آپ نے ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اور اگر اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی، تو یقین کریں اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پرسیکیوشن ختم کریں، پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کریں، اپنی طرف سے اچھا جیسچر دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ علی امین گنڈا پور کو تو آپ کہیں کہ وہ کمپلائی کریں، وہ تعاون کریں، کیونکہ وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، اور خود کچھ بھی نہ کریں. خود بھی ان 2 پارٹیز کو، اس کوalition گورنمنٹ کو اچھے پازیٹیو جیسچرز دینے پڑیں گے چیزوں کو نارملٹی کی طرف لے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ ڈونلڈ لو کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور سائفر کیس جو چل رہا ہے، عمران خان اس وقت بہت سے کیسز میں گرے ہوئے ہیں، تو کیا یہ سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد سائفر کیس پر کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ اور عمران خان کا عدالتی اگر ہم پیراہے میں جائزہ لیں عمران خان کی سیاست کا، تو وہ کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں، کیسز تو جس دن عمران خان گڈ بکس میں آ جائیں گے، کیسز تو اس دن ریزالو ہو جائیں گے. آپ کے سامنے حسن اور حسین کی میں نے اگزامپل دی آپ کو. آپ کے سامنے پاناما پیپرز انٹرنیشنل تھے، اس کے باوجود جب ختم ہونے پہ آئے تو نواز شریف کے خلاف کیسز کیسے ختم ہو گئے. لیکن میں کیٹیگوریکلی یہ بہت عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کی یہ پالیسی کہ وہ پاکستان کے باہر سے بیٹھ کے امریکہ پہ ہی الزام بھی لگائیں انٹرونشن کا، اور امریکہ سے ہی ایکسپیکٹ بھی کریں کہ وہ یہاں انٹروین کر کے پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہتر صورتحال پیدا کریں، تو یہ 2 بڑی کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں. یہ ہو نہیں پائے گا، اور یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس سے آپ لوکل ایکٹرز کو، یہاں کے جو لوگ امپورٹنٹ ہیں ان کو بھی ناراض کر رہے ہیں، ملک کی ساورنٹی کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں، اپنی ریپوٹیشن بھی خراب کر رہے ہیں. تو سائفر کیس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے یہ ڈونلڈ لو والی سٹیٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہی ہوں.
اگر لیگلی آپ سوچیں یا سمجھیں تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹرن ہو سکتی ہیں واپس، لیکن ڈونلڈ لو کی سٹیٹمنٹ سے سائفر پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس کیس پہ، نہ ہی یہ یقین رکھیں کہ کوئی ایسا آگے جا کے بل پاس ہونے والا ہے کانگریس میں جس میں آپ یہ کوئی ایسا ریٹرک ڈیولپ ہوتا دیکھیں کہ جس کی بیس پہ پاکستان کے اوپر یہ پریشر بلڈ کیا جائے کہ الیکشن آڈٹ کرائیں. یہ نہیں ہوگا. اور اس خوش فہمی میں بھی نہ رہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں تو پاکستان کی صورتحال چینج ہو جائے گی. یہ کسی وقت ڈیٹیل سے آپ اگر چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ پروگرام کر لوں گی کہ وائی دس از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے. بہرحال پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں کی وجہ سے کمپرومائز رہتی ہیں، اور جب تک سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے عدالتی ریلیف ممکن نہیں. اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں تو عدالتیں کسی نہ کسی کی وجہ سے کمزور ہی دکھائی دی ہیں ہمیشہ. ہماری جوڈیشری نے کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیا. وہ کبھی کسی کے ہاتھ میں، کبھی نواز شریف نے اٹیک کر دیا تو وہ کوئٹہ بینچ کا جو حال ہوا تھا وہ آپ کو یاد ہے. ابھی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں فضل الرحمان نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کر دی، وہ بھی آپ کو یاد ہے. بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے کتنا اپنے آپ کو سیف طریقے سے نکالا، بس ٹائم پورا کیا، الیکشن نہیں کرا سکے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جوڈیشری کو اپنی انٹروسپیکشن خود کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنی جلدی ڈر کیوں جاتے ہیں. سیاست دانوں سے بھی پریشر ماؤنٹ ہوتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ سے تو سارے ہی ڈرتے ہیں نا، اس کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں. لیکن جوڈیشری اتنی کمزور کیوں ہے؟ اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے چیف جسٹس جن کو بہت بڑا ڈیموکریٹ سمجھا جاتا تھا، جو پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں سیاسی گفتگو ہوگی، ان کے بارے میں بھی یہ میرے خیال ہے ڈیبیٹ جنریٹ ہونی چاہیے کہ جب آپ اس سیٹ پہ نہیں ہوتے تو آپ کچھ اور کہتے ہیں، جب اس سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کمپرومائز نظر آتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ یہ تو جوڈیشری کو خود بولنا چاہیے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.